برادران اسلام، حضرت سیدنا اویس قرنی، آپ کے بارے میں بنیادی باتیں یہ ہیں کہ یہ وہ ہستی تھی جن کے بارے میں ہے کہ مجہول فی الارض، زمین میں انہیں جانتا کوئی نہیں تھا تب، معروف فی السماء، زمین میں دنیا پتھر مارتی تھی، پاگل پاگل کہتی تھی، اپنے لوگ ستاتے تھے، پتہ ہی کسی کو نہیں تھا کہ اس ہستی کا مقام کیا ہے۔ مجہول فی الارض، زمین میں اسے جانتا کوئی نہیں تھا، آسمان کے اندر اسی کے چرچے تھے، آسمان کا کونا کونا، چپا چپا حضرت اویس قرنی کے ذکر سے گونجتا تھا۔ اور دوسرا جملہ یہ ہے کہ عاش وحیدن، زندگی گزاری تنہائی میں، نہ کوئی یار بنایا، نہ کوئی غمخوار بنایا، نہ کسی کے نزدیک گئے، نہ کوئی نیڑے آیا۔ میرے ساتھ میری تنہائی، تیرے ساتھ خدائی، میرے ساتھ میری تنہائی، تیرے ساتھ خدائی، اس کو موت کہاں سے آتی جس کو نیند نہ آئی۔ عاش وحیدن، حضرت اویس قرنی کی زندگی گزری تنہائی میں، نہ کوئی گیا نہ کوئی آیا، نہ کوئی بظاہر یار بنایا، اسی سے لو لگائی، ساری زندگی اسی طرح بتائی۔ اور عاش وحیدن و مات شہیدن، موت بھی آئی تو شہادت کی آئی۔ یہ چار جملے ہیں جن کے گرد حضرت اویس کی زندگی گھومتی ہے۔ مجہول فی الارض و معروف فی السماء، جسے زمانہ پتھر مار رہا تھا، جسے زمانہ دکھ دیتا تھا، اس کو کوئی بندہ پانی کے 2 گھونٹ نہیں دیتا تھا، وضو کرنے کی ضرورت ہوتی تھی دریا پہ جاتا تھا، نہ روٹی کا ٹکڑا مانگتا تھا، نہ روٹی کا ٹکڑا کوئی دیتا تھا۔ حالت یہ ہوتی تھی حضرت اویس قرنی کی کہ آپ، یہ جو لوگ خربوزے کھا کر چھلکے پھینکتے ہیں، آپ وہ چھلکے اٹھاتے، دریا پہ جاتے، پھر ان کو دھوتے۔ اب ان چھلکوں پہ بچا کیا ہے؟ ان چھلکوں کو بھی کھاتے نہیں تھے، روتے رہتے تھے، وہ چھلکے اٹھا کے اللہ کے حضور پیش کرتے، کہتے مولا 3 دن ہو گئے تیرے اویس نے کچھ نہیں کھایا، یہ چھلکے اٹھا لایا ہوں، اگر کوئی تیری مخلوق میں آج بھوکا سویا ہے، لا تؤاخذنی بہی، اس کی وجہ سے اویس کو نہ پکڑنا۔ یوں زندگی گزر رہی تھی حضرت اویس قرنی کی۔ ایک طرف بظاہر یہ بے کسی کا عالم، بے بسی کا عالم، تنہائی کا عالم، اور دوسری طرف حالت یہ ہے کہ جس ہستی کے لیے کائنات کی آنکھ ترستی، اللہ کی ساری رحمت جس ہستی پہ برستی تھی، وہ ہستی حضرت اویس کو یاد فرماتے، حضور بیٹھ کے اویس کو یاد کر کے آنسو بہاتے۔ سارا زمانہ میرے نبی کے عشق میں روتا، اور وہ محبوب کائنات اویس کے لیے روتا ہے۔ یوں بھی ہوتا ہے، سارا زمانہ جس کے لیے روتا ہے وہ بھی کسی کے لیے روتا ہے۔
اب جب حضور حضرت اویس کرنی کا ذکر اس محبت سے لگن سے فرماتے تو صحابہ کرام رشک فرماتے. حضور کی خدمت کے حاضر باش غلام اویس پہ رشک کرتے. نہ جانے کیسا ہوگا، نہ جانے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب صحابہ اویس کا ذکر سن سن کے اشتیاق محبت لگن چبھن میں آتے تو جھولی پھیلاتے، آقا بتائیں تو صحیح ہے کیسا. اب یہ بات ذرا توجہ سے سماعت فرمانی ہے. حضور سے ملے نہیں تھے اویس، ملاقات نہیں ہوئی، لیکن جب صحابہ نے پوچھا کیسا ہے تو مدینے والے نے یہ نہیں بولا کہ نہ بات ہوئی، نہ ملاقات ہوئی، نہ جھات ہوئی، نہ کبھی آیا، نہ کبھی اس نے منہ دکھایا، نہ کبھی ہم نے بلایا، نہ وہ ہمارا یہاں مدینے کا ہمسایا. اب میں تمہیں بتاؤں تو کیسے، دیکھوں گا تو بتاؤں گا، لیکن میرا نبی کچھ باتیں بن دیکھے بھی بتاتا ہے. ہمارے حضرات کو تو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ جو دیوار ہے کچھ دیوار کے پار ہے، وہ دیوار کے پار نظر نہیں آتا ہے. میں نے کہا یہاں ذرا تکیے، خبر رکھیے، مزہ چکھیے، سرکار آئیے، صحابہ تابعین کے نعرے نہ لگائیے، ذرا کرم فرمائیے. جب حضور حضرت اویس قرنی کا ذکر کرتے صحابہ حضور سے پوچھتے جان کے ہے کیسا، کیفیت کیا ہے، شکل کیسی ہے، چال کیسی ہے، ڈھال کیسی ہے. میرے نبی نے بے بسی بے علمی کا اظہار نہیں کیا. کیسے بتاؤں، کیوں کر بتاؤں، کبھی اس کو بلاؤں یا میں اس کے گاؤں میں جاؤں پھر تمہیں بتاؤں؟ نہیں، آپ نے فرمایا حالت یہ ہے کہ زلفیں اڑی اڑی، بال غبار آلود، لب پہ درود، پتلا سا وجود، زلفیں اڑی اڑی اور آنکھیں پھٹی پھٹی، آنکھیں عشق کے نشے میں. اللہ کا عشق، اس کے رسول کا عشق، یہ عشق عجب شے ہے. یہ جب آتا ہے یہ عاشقوں کو، چڑیوں کو شہباز بناتا ہے، یہ حوصلے بلند کر دیتا ہے، ذروں کو ارجمند کر دیتا ہے. اب حضرت اویس کا حضور سراپا بتا رہے ہیں. آنکھیں ہیں اویس کی پھٹی پھٹی. حضور پھر فرمایا تھوڑی اس کی سینے پہ لگی رہتی ہے، ہر کوئی گردن اکڑا کے چلتا ہے، اویس سر جھکا کے چلتا ہے. اور اسی لیے عادت ہے فقیروں کی، سوڑے پیروں کی. حضرت بابا فرید گنجے شکر فرماتے ہیں فریدا مینو مار کے منج کر، تکبر خودی کو مار. فریدا مینو مار کے منج کر، نکی کر کے کٹ، اے خزانہ ارشدہ جیوں دل آکھی تو لٹ. فقیروں کی بولی ایک ہے کیونکہ یہ سارا قبیلہ ہی نیک ہے. اکثر حضرات کی بولی نہیں ملتی، کوئی کچھ بولتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے، لیکن فقیروں کے وطن جدا، لینگویج جدا، زبان جدا. لیکن عجب تماشا یہ ہے کہ زبان الگ ہے پر تھیم ایک ہے، فکر ایک ہے، سوچ ایک ہے، اپروچ ایک ہے. یہ قبیلہ سارا ہی نیک ہے.
حضرت فریدالدین گنجے شکر نے کیا کہا؟ کہتے ہیں فریدا میں نو مار کے مونج کر. ایک کوٹ سوندا سنگا لئی سمجھ سکتے ہیں مونج تے لاہوریاں نو سنا تو آدھے انہوں اپنے کول کونج کی ہوندی ہے مونج. اور یہ جڑے نویں شوارمے والی مخلوق اس کو بھی پتہ نہیں چلتا مونج کیا ہے. ہاں یہ بیڈوں کے اوپر پیدا ہونے والے انہیں کیا پتا مونج کیا شے ہوتی ہے. تو خیر سمجھائیے گا انہیں بھی بتائیے گا کہ مونج بنتی کیسے ہے. فریدا میں نو مار کے مونج کر تے نکی کر کے کٹ پھر اے خزانہ عرش دا جوں دل آکھی تو لٹ. دوسرے فقیر کی سن لیں کہتے ہیں کہ بلیا من منجولا منجد. یہ جو ہمارے پیر ہیں یہ فقیر ہیں. یہ جو مولانا غلام ظہیر ہیں سبحان اللہ یہ نرا فساد ہیں پتہ نہیں کس کی اولاد ہے. جہاں جائیں گے لڑائی ڈالیں گے. لیکن فقیروں کا کام کیا ہے؟ وارث شاہ پالی ہوئی چنگا جیڑا وچھڑیاں نو کردا جٹ جا. بلیا من منجولا منجدا. اصل میں حضرت کے ساتھ آ کر پھر مجھے فقیروں والے ہی باتیں کرنی پڑتی ہیں ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں میں بھی مولانا لگ رہا ہوں اچھا خاصا لگ رہا ہوں لیکن نہ ہم لوگ فقیر ہیں. ہم کسی کی زلف گرہ گیر کے اسیر ہیں. ہم اسی کے فقیر ہیں. اور فقیروں کا سبق یہی ہے کہ دکھ نہیں دینا کسی کو نہ ستانا یار کے نام کا علم لہرانا. ہوکا حق دا دیونا فرض سانو ہوکا حق دا دیونا فرض سانو امر حق بجا لے آمنیا منہ وچ پھیر داتن استغفار والی کدور تک کڈ کے باہر وگامنیا منہ وچ پھیر داتن استغفار والی کدور تک کڈ کے باہر وگامنیا تے کھوئے نینا دے گیڑ اشنان کریے تے میل دلے دی دور کرامنیا ادھی رات جان لوگ آرام کر دے اسی اٹھ کے کار کمامنیا. مجھے قبلہ شاہد چشتی صاحب نے فرمایا تو نے دیر نہیں لگانا 8 بجے آنا تیرا خطاب ہم نے جلدی شروع کرانا. شکر ہے دیر ہو گئی. کیوں جی وہ سریکی میں کہتے ہیں سریکی زبان میں تیکوں ام دیے ہوئے دیر تھی گئی ہے. تیکوں ام دیے ہوئے دیر تھی گئی ہے میں کو رون دیے ہوئے سویر تھی گئی. اب مجھے پتہ نہیں شاہد صاحب کو غلطی لگی ہے یا ہمارے یہ نوجوانوں نے لگائی ہے سمجھ نہیں آئی ہے. حالانکہ مجھ سے یہ پوچھتے میں انہیں سمجھا تھا کہ ذکر اویس کے لیے ارلی ٹائم چاہیے. کیوں جی؟ خیر اب مزہ مزہ ہون تے جڑی ہونی سی ہو گئی ہون تے ویسے ادھی رات ہو گئی اور وہ جڑی سونی سی وہ سو گئی کیونکہ بات تھی خاص. مجھے بھی ہے احساس اصل میں کیونکہ عنوان تھا خاص اور خاص جو بات ہوتی ہے وہ جلدی نہیں ہوتی وہ آدھی رات کو ہوتی ہے کیونکہ آدھی رات کو دنیا والے جب خوابوں میں کھو جاتے ہیں ایسے میں محبت کے روگی یادوں کے چراغ جلاتے ہیں. اس لیے میں نے کہا
खूए नैना दे गेड़ अशनान करिए ते मैल दिले दी दूर कराम ने आम। इसी नुक्ते पे रुके हुजूर ने फरमाया उवैस की आदत क्या है? अर्ज की आका फरमाए अब की अला नफ्से ही, हर वक्त अपने आप पे रोता है। हाय हाय, जमाने की आदत ये है, हम उसको रो लिया, हम यूं करके कहते वो यूं वो यूं वो यूं। उवैस कहता था मैं किसी की क्या बताऊं, अपने आप को रोता था, अपने मन को धोता था, सारा जमाना सोता था वो रोता था और अपने आप को रोता था। ये अल्लाह के आशिकों की निशानी है जिन पे अल्लाह की मेहरबानी है। उनका ये काम है खूए नैना दे गेड़ अशनान करिए मैल दिले दी दूर कराम ने आम। मेरे मदीने वाले ने ये जो हुआ है इसकी आदत हर वक्त रोना, बल्कि फिर ये कहते रहना मौला वो आंख न दे जो रोए ना, मौला वो आंख देना जो तेरे लिए बरसती रहे, वो दिल देना जो तेरे इश्क में तरसती रहे। मौला दिल देना गम वाला, आंख देना नम वाली। वो आंख नहीं पत्थर है जिसमें नम नहीं, वो दिल नहीं सेल है जिसमें यार का गम नहीं। हमने उस मक्के क्या लेना जिसमें जमजम नहीं, मक्का वो चाहिए जिसमें जमजम हो, आंख वो चाहिए जिसमें नम हो, दिल वो चाहिए जिसमें गम हो। ये दौलत थी वह इसके पास आंख नम, दिल में गम, चेहरा जर्द, आह सर्द, ये था मर्द। हुण ते ये समझते ना मर्द उन्होंने आदन जिन्हें कोई मुछां तकड़ियां होवे, जिहदे हथ च बंदूक होवे, कलाशनकोफ होवे, फरमाए ये मर्द नहीं, मर्द की निशानी ये है आह सर्द, रंग जर्द, चश्म तर, सोता है वो रोता है, जमाना सोता है। हुजूर ने फरमाया बाल उड़े उड़े, आंखें फटी फटी, थोड़ी सीने से लगी आजिजी से फिरता है, गर्दन नहीं अकड़ाता है, तू तू किसी को नहीं करता है, अपने मन में रोता है। यब की अला नफ्से ही, अपने आप पे रोता है, अपने आप के ऊपर रोता है। हुजूर फिर करता क्या रहता है? फरमाया हर वक्त कुरान पढ़ता। हमारे यहां तुमने पागल देखे, कोई ओस कहते जी मजजूब है, कोई ओस नाली में गिरा, कोई उस नाली में गिरा है, ये मजजूब नहीं, मजजूब उवैस है मजजूब, है हालत जज्ब की, लेकिन हर वक्त पढ़ता कुरान है, अपने महबूब की तरफ ध्यान है, जिसका हर लम्हा मदीने वाले पे कुर्बान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक। अल्लाह अकबर। सरकार बता रहे, पढ़ता रहता है कुरान, आंखें बरसती रहती हैं। आका लिबास कैसा है? फरमाया ज़ू तमरैन, दो चादरें होती हैं उवैस के पास, लेकिन चादरें कैसी होती हैं? फरमाया लीरें लीरें, ये जो लोग फेंक देते हैं टाकियां, लीरें रूड़ियों से इकट्ठी करता है, फिर जाके उन्हें धोता है, फिर लीर से लीर जोड़ता है सुई के साथ, एक चादर ऊपर लपेट लेता है, दूसरी बांध लेता है।
یہ اس کی دو چادریں ہیں، حالت کیا ہے؟ فرمایا حالت سر جھکا ہوا ہے، چادریں دو، جوتی چٹک چٹک کرتی ہے، کیفیت اس کی یہ ہے۔ حضور بولتے بولتے رو پڑے، رونے لگ گئے۔ جب آپ روئے سارا جہان رویا، تڑپنے لگے صحابہ، یا رسول اللہ کوئی خوش قسمت ہم میں ایسا بھی ہے جس سے اویس کی ملاقات ہو جائے، ہم پہ بھی رحمت کی برسات ہو جائے، کوئی ایسا دن یا رات ہو جائے ہماری اویس سے ملاقات۔ میں اس رسول کی نظر پہ قربان جو ملا تو نہیں لیکن سراپا پورا بتایا۔ بے خبروں نے نبی کو بے خبر سمجھا، لیکن اہل نظر نے صاحب نظر سمجھا۔ حضور نے بن دیکھے اویس کا سارا سراپا بتایا، پھر فرمایا لوگ تو اسے یہ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں اس کا مقام یہ ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام یہ ہے، جس دن وہ حشر کے دن بولے گا، لب چولے گا، منہ کھولے گا، اس کی زبان ہلے گی، گناہگاروں کی زنجیریں ٹوٹیں گی، اور 2 نہیں 4 نہیں 1000 نہیں لاکھ نہیں، قبیلہ مدر قبیلہ ربیہ کی بھیڑ بکریوں کے تن پہ جتنے بال، جب وہ بولے گا اتنے گناہگار، وہ بولے گا بیڑے سب کے پار، اسے تک کے بولے گا پروردگار لے جا گناہگار، تو اے میرے مدنی دا یار۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ بلکہ جب خدمت میں ان کی تھے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم کیا ہو۔ سرکار دو عالم نے فرمایا جب وہ بولے گا رب گناہگاروں کے تالے کھولے گا، سارے رحمت کے موتی رولے گا۔ جب اویس بولے گا پتا چلا ہر بولی کی قیمت جدا جدا ہے۔ کچھ بولتے ہیں کوئی پوچھتا نہیں، کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ ہم شور مچاتے ہیں کوئی کان نہیں اٹھاتا، لیکن ایک تنہا اویس میرے نبی کا غلام بولے گا کتنے گناہگاروں کی بیڑیاں ٹوٹیں گی، کتنے گناہگاروں کے زنار ٹوٹیں گے، کتنے جنت کو سدھائیں گے۔ بلکہ فرمایا گیا کہ جب اللہ والے آئیں گے سیدھے جنت جائیں گے، پر اویس کرم فرمائیں گے، جنت والا رضوان کہے گا فقیرہ تو اتھے رک، پہلے ساڑھے نال مک، سبحان اللہ، تو اتھے رک۔ وہ دیوانہ وہاں بھی بولے گا او میرے نال دے سارے ٹر گئے، جنت وچ سر گئے، میں کیتا مینو کیوں پہ روک دیو۔ وہ رضوان کہے گا تجھے ہم نہیں روک رہے، حکم
یہ آیا ہے اس نے یہ فرمایا ہے ہم نے اس کے ذمے یہ سارا کام لگایا ہے. جب تک یہ بولے گا نہیں اللہ ان گناہگاروں کی زنجیریں کھولے گا نہیں. کرم فرما پیچھے تک آنکھ رکھ. سبحان اللہ. آنکھ رکھ پیچھے تک او توڑ تک. تواڈے اُتے میری نہیں پیندی پی اکھ پر تو تے مینوں تک. میں نے کہا تھا اپنے بھائی نقیب صاحب کو کہ انہوں اگے بلا کیونکہ دھوکے چ نہ پے رویے. میں بولدا رواں تے ستے رہن. لیکن ہم بھی ہٹ کے پکے. حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے بس بیٹھ گئے. ہم فقیروں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے تیری محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے. آپ کی مہربانی آپ آ جو گئے. سبحان اللہ. عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضور نے جب فرمایا یہ سراپا اویس کا صحابہ کے سینے میں عشق اویس کی بھٹیاں سلگنے لگی. عشق اویس کی ظاہر ہے محبوب عشق جگاوے اتھے تے پتھر ہوئے تے وہ بھی وجدے چاوے. جب محبوب جگاوے اب صحابہ تڑپ تڑپ کے پوچھنے لگے سونا کرم کما کوئی ہے ایسا جو اویس سے ملاقات کرے کبھی بات کرے. اب محبوب نے کرم فرمایا نظروں کو گھمایا ہر کسی نے منہ دکھایا پر لب لال ماہی نے فرمایا عین علی علی کدھر. اٹھی جو نظر مولا علی دوڑ کے آئے آقا میں یہاں. فرما عین عمر عمر کدھر. حضرت عمر دوڑ کے آئے دونوں کو کھڑا کر کے. ذرا غور فرمانا نبی کہاں تک دیکھتا ہے کدھر تک دیکھتا ہے. حضور نے دونوں کو کھڑا کر کے بولا فرمایا عمر علی مکے کی گلی ایک وقت آوے گا میرا اویس تمہیں مکھ دکھلاوے گا. جب جانا میرا سلام پہنچانا ہو سکے تو اس سے دعا کروانا. جو تم نے کہا وہی تقدیر کا لکھا نکلا. لگتا ہے کہ تم کاتب تقدیر بھی ہو. جن دو ہستیوں کو حضور نے نام لے کے فرمایا ایک وقت آیا ذرا غور فرمانا ایک حضرت مولا علی دوسرے حضرت عمر فاروق. ان دو کو فرمایا جب اس سے ملاقات فرمانا ہمارا سلام پہنچانا دعا ضرور کروانا. اس کا مطلب یہ تھا اللہ نے ہے تم دونوں کو اس سے ملانا. ضرور آئے گا وہ زمانہ. یہ نبوت کی نظر ہے. نبی بے خبر نہیں نبی باخبر ہے. جو نبی کو بے خبر سمجھے وہ پڑھ لکھ کے نرا بے خبر ہے. اسے کیا خبر ہے. اب سرکار نے جب فرمایا یہ بھی بتایا فرمایا اس کے جسم پہ لگی تھی بیماری جسم ہو گیا تھا داغ داغ. اس نے اللہ کو منوایا اللہ نے کرم کمایا ہر داغ مٹایا پر آخری داغ تھا ہاتھ پہ. اس نے دی صدا میرے خدا کچھ تو یادگار رہنے دے. سبحان اللہ. کوئی یادگار رہنے دے. میں تکوں گا داغ تیرے کرم کو یاد کر کے ہو جاؤں گا باغ باغ کہ یار نے یہ کرم کمایا. ایک کوئی تو نشانی
रहने दे। फरमाया एक दाग रह गया है हाथ पे, उस दाग को तक तक के उसके कर्म की बारिश को याद करता रहता। अब जिन दो को मिली खबर, उन्होंने फैला दी खबर कि एक वक्त जरूर आएगा वो मदनी का पराना जरूर हमें जियारत कराएगा, कहीं ना कहीं तो आएगा। 10 हजरत अबू बकर का दौर गुजर गया, उवैस न मिला। हजरत उमर का दौर आया, 10 साल हजरत उवैसे करनी 10 साल ढूंढते रहे हजरत उमर, न मिली उवैस की खबर, न मिली। 10 साल सोचो जरा, जब भी आप मक्के जाते लोग पूरी दुनिया से आते, हजरत उमर खुतबा हज का इरशाद फरमाते, हर खुतबे में नारा लगाते, और दुनिया के चप्पे चप्पे से आने वालों, अफीकुम उवैस इब्न आमिर, तुम में कोई उवैस भी है? हजरत उमर जैसी हस्ती जिसे ढूंढती रही, हद कुन फकां से गुजर गए, हद लामकां से गुजर गए, तेरी जुस्तजू में खबर नहीं हम कहां कहां से गुजर गए। 10 साल ऐलान हज में फरमाया, उवैस हाथ ना आया। 10वां साल हुआ, करम रब्बे जुल जलाल हुआ। हजरत उमर ने तकरीर करते करते कहा, अवीकुम उवैस इब्न आमिर, आने वाले हाजियों तुम में कोई उवैस तो नहीं है? एक लंबे कद का यमनी उठा, उसने कहा है मगर ऐसा नहीं है कि तेरे जैसी हस्ती उसकी बात करे। है एक उवैस, पर ऐसा नहीं कि तेरे जैसा अमीरुल मोमिनीन जिसके कदमों को चूमे सारी जमीन। तू इतनी बड़ी हस्ती, तू उसे याद करे, इस ढंग रंग का बंदा नहीं। हजरत सैयदना उमर ने जब सुना, आपने फरमाया तबसरे ना फरमा, एड्रेस बता, पता बता। उसने कहा सरकार कह जो रहा हूं इस काबिल नहीं, आप उसे याद करें। अभी हम सारे लोग हज पे आए, हम अल्लाह के घर का तवाफ कर रहे हैं, हम अल्लाह के घर का हज कर रहे हैं। है ना पागल, वो हाजियों के ऊंट मैदान अरफात में चरा रहा है दीवाना, है पागल। अकल होती काबे के फेरे लगाता, ऊंट क्यों चराता? पागल ऊंट चरा रहा है, वक्त ज़ाय फरमा रहा है। हजरत उवैस करनी ने फरमाया, अली आ, जो बिछड़ा था वो प्यारा मिल गया है, जो बिछड़ा था वो प्यारा मिल गया है, और मेरी नजरों को नजारा मिल गया है, मेरे दिल को सहारा मिल गया है। जो बिछड़ा था वो प्यारा मिल गया है। हजरत उमर जो दौड़े, मौला अली साथ दौड़े, ये जो दौड़े कायनात दौड़ी। सारे दौड़ रहे हैं किधर? उवैस जिधर आके नजारा फरमाया, ऊंट चर रहे हैं। उसने उसी पत्थरीली जमीन पे अल्लाह अकबर फरमाया। थोड़ी सीने पे लगी हुई, आंखों से आंसू की बारिश जारी, उजड़े हुए बाल, फटी हुई आंखें, वही 2 चादरें टाकियों वाली। उवैस खड़ा रोता है, यूं भी जिक्र खुदा का होता है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना उमर ने कहा, लोगों कोई न आए। 2 हस्तियां, आंखों में इश्क नबी की मस्तियां,
ایک کا نام مولا علی، دوسرے حضرت عمر، دونوں قریب پہنچے۔ حضرت اویس نے السلام علیکم 2 رکعتوں کو مکمل فرمایا، اور حضرت عمر نے جا کے کہا السلام علیکم، اسے ہوش نہیں ہے کون گیا کون آیا۔ کسی کے یاد میں ایسا مست، نہ میں مست ہوں نہ شرابی ہوں، مجھے میں کدے کی خبر نہیں، تیرے نام کا وہ نشہ ہوا کہ سبھی نشوں کو بھلا دیا۔ مستی میں مست ہے، السلام علیکم، اس نے نہ نگاہ کو اٹھایا، منہ نیچے رکھ کے فرمایا وعلیکم السلام، آنے والوں تم کو بھی میرا سلام۔ اب وہ کہہ رہے ہیں ما اسموں کا، کیا ہے تیرا نام، کیا ہے تیرا نام۔ یہ منزل آ گئی۔ ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں یہ شہرت پسندی کا دور ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے میں ان رہوں، میری تصویریں چھپیں، لوگ میرے نعرے لگائیں، لوگ میرے آگے پیچھے بندوقیں لے کے پھریں، آ گئے چھا گئے۔ ہم جس دور میں ہیں لوگ چھپتے ہیں۔ وہ دور وہ تھا جب لوگ چھپتے تھے، اب چھپنے کی بیماری ہے، تب چھپنے کے معاملے تھے۔ اویس چھپ رہا ہے۔ حضرت عمر جیسی ہستی کہتی ہے ما اسموں کا، آگے سے کہتا کیا ہے، کہتا ہے عبداللہ۔ سچ بھی فرمایا، نام بھی نہیں بتایا۔ یہ عجیب طریقہ ہے، عبداللہ۔ حضرت عمر نے پھر زور دے کے، جب زور دیتے نا زبان پہ، ما اسموں کا، چکر نہ دے نہ دس، تے پر انہیں کر چھڑیا بے بس۔ پھر آپ نے کہا نا ما اسموں کا، آگے سے اس دیوانے نے کہا اجیر، مزدور۔ یہ بھی ٹھیک ہے، مزدور تو ہے، اونٹ چرا رہا ہے لوگوں کے مزدوری پہ۔ حضرت عمر نے تیسری مرتبہ اور دنداں دے زور لایا، ما اسموں کا، نہ دس۔ انہیں آکھیا وہ رائی، چرواہا تھا نا، چرواہا۔ حضرت عمر نے کہا یہ تو پکڑا ہی نہیں دیتا، ان پہلا دروازہ کھلے تے اگلا موتی ڈلے، اے پہلی گالی نہیں پی ہوندی اگے کی کریے۔ حضرت مولا علی نے حضرت عمر کا ہاتھ دبایا، فرمایا اے پہلوان تواڈے قابو نہیں آیا، اے گنگیاں دے اشارے ماں سمجھ دیے۔ شکر ہے تسی جاگ ہی پائے، تسی تے منڈے ہی لائے ہوئے سن ساڑے تھے۔ غور فرمایا حضرت عمر نے، حضرت علی نے، مولا پاک نے حضرت عمر کا ہاتھ دبایا، فرمایا تو چپ کر میں آیا، اے میرے کولے انہوں نپن آلا سرمایا، انشاءاللہ ایک کلا زنگ لاواں گا، اس رستم زمان نو اتھے ہی لٹاواں گا، اے آپے بولے گا اتھے ہی منہ کھولے گا۔ انہاں آکھیا سونے آئے تیرے ہی کام میں لگدا ہے ولایت دی دنیا ہے، تے تو علی ہے، تو ولی ہے، تے کرم فرما انو بلوا، ایک قابو نہیں پہ آندا۔ ہن ویکھو مولا علی نے کنج منوایا، جدو حیدر کرار آیا، لے کے عشق دی تلوار آیا، گرا کے ہر دیوار آیا، حیدر کرار آیا۔ سبحان اللہ، اللہ یا علی، یا علی۔ جس کا کام اسی کو ساجے، جو کام حضرت کر سکتے ہیں وہ میں نہیں کر سکتا۔
اب غور فرمائے، مولا علی نے کہا عمر ہن تو ذرا انتظار کر، اے تینوں تے فقیر دے گیا چکر دے اتے چکر، ہن ذرا ویکھ آندا پیا حیدر تے ضربت فقر سے شاہی کی کمر ٹوٹ گئی۔ حضرت مولا علی حیدر کرار نے کاندھا تھپ تھپایا، فرمایا ہون نہ بولی، ہون کوئی آیا، ہاتھ کندھے تے رکھ کے فرمایا تجھے اوے فقیر تجھے قسم ہے رب کی، ماں اس موقع الذی سمت بہی اموں کا، او نہ بول جیڑا تیری ماں نے 7ویں دن تیرا رکھیا سی، او نہ دس۔ آئی چس نکلی اتھے ولایت دی رس، ہن ہو گئی بس۔ انہیں فقیر نے سر چایا، ایس ویلے بوہا کنے کھڑکایا، ویکھو نی کتھے یار نہ ہوئے۔ انہیں سر چایا، انہوں سمجھ وچ آیا کہ اساں مانتے آیا ٹن، نہیں سمجھ آئی، اساں چھٹا کیا اتے کوئی سیر آیا، اساں چڑیاں اتے کوئی شیر آیا۔ ہن انہوں پتہ لگا، انہیں سر چایا، آنکھ نو آنکھ وچ پایا، ادو حیدر نے آنکھ دا نور ذرا جی اثر کایا تے پھڑک کے انہیں گویا نعرہ لایا، آنکھ آنکھ وچ پا کے تکیو سو، اکھ اکھ وچ پا کے تکیو سو، دل کر گیا میرا 2 ٹکڑے، افسوس کہ میریاں اکھیاں نو او دوار بچاونا نہیں آیا، جیڑا لٹ کے لے گیا دلڑی نو او پھر پرونا نہیں آیا، جن سنگ دلڑی لائی سی او دل جانی سونا نہیں آیا، اکھ اکھ وچ فقیر آکھ دینے نین وکیل تے نین سوداگر کی، نین وکیل تے نین سوداگر، نین کڈھیں دن ہٹیاں، نین نینانو زخمی کر دے، نین بدھیں دن پٹیاں۔ ہن پتہ نہیں بند ہو گئیاں کھلیاں تواڑیاں ہٹیاں، سبحان اللہ۔ نین نینانو زخمی کر دے، نین بدھیں دن پٹیاں، نین نینان لڑ بھیڑ کر دے، نین نینان لڑ بھیڑ کر دے، گل پئیاں پریت دیا گٹیاں، نین فریدی درس دے لائق، اساں فخر ودائیاں سٹیاں۔ وہ شاید صاحب ہے تواڈی پنڈی بھٹیاں، سبحان اللہ، اور تے وہ بھی نظر نہیں آ رہے، اچھا آئے بیٹھے نے ماشاءاللہ، اتنے جڑے سارے نوجوان میں قربان پیچھے جا بیٹھے، چنگا تے اسی پترو تسی سامنے بیٹھتے، پتہ نہیں تسی چاس ادھوں لے رہے ہو، نہیں تسی بس تسی وہی نال ہو جس طرح شہباز شریف ساڈے نال ہے، وہ فضل الرحمان دے نال ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو سامنے آ، میں سجدے کروں، تب لطف ہے سجدے کرنے کا، تو اور کہیں میں اور کہیں، تیرے نام کو سجدے کون کرے۔ وہ
کہتے ہیں نا نینن میں جو آن بسو میں نینا جھانپ ہی لوں نہ میں دیکھوں غیر کو نہ تو ہے دیکھن دوں. مولا علی اب پکڑانا یہ بھی ایک قسم دا چور ہے نہیں سمجھے. ہاتھ کندھے تے پایا تے ہاتھ کندھے تے رکھ کے اویس نو ہلایا گویا سمجھایا ہن تیرا بھی استاد آیا ہن نہ بولی میں ویکھاں گا. اب کاندھے کو ہلا کے فرمایا قسم تجھے اللہ کی وہ نام بتا الذی سمت بہی اموں کا 10 او نام رکھیا سی جیڑا تیری ماں ہن کرنا یا ہاں میں صدقے جان. نکلی اویس دی آہ فرشتیاں کیتی واہ ہن آ گئے نی مولا مرتضی ہن ویکھ تماشا ہنے بولے گا او بولیا منہ کھولیا ڈاڈھا ستایا ہی ڈھولیا. میں آج تک پردہ پایا کسے نو مکھ نہ وکھایا اپنے آپ نو بڑا لکایا پر پتہ نہیں تیرے کول اتنا کتھوں آیا سرمایا لگدا ہے تینو ڈائریکٹ پاک محمد پڑھایا. گل مک گئی آنکھ جھک گئی آہ نکل گئی طبیعت سنبھل گئی ساری شکل بدل گئی. رو کے کہا اسمی عامر اسمی اویس ابن عامر. مولا پاک نے کہا قبیلہ بھی 10 آوے چس قبیلہ مراد ہے اتنا مجھے یاد ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر نے کہا واہ علی کھل گئی چمن ولایت کی کلی علی علی. یہ مولا عمر پاک بول رہے ہیں واہ علی تو نے کیسا چور پکڑا بڑا اس نے اپنے آپ کو چھپایا ہے آخر کار ہاتھ آیا ہے وہ یار کلوکڑی رات والا اج ویس وٹا کے وتی آیا. اب اویس روئے رو کے کہے تو نے کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں لیکن راز کھل گیا. اب تڑپ کے کہا ما انتما من انتما تم ہو کون تم ہو کون کیا چاہتے ہو کون. اب مولا علی بولے فرمانے لگے آنا علی وہذا امیر المومنین عمر. حضرت سیدنا اویس نے سنے جب 2 نام استوا اویس قائمن ٹھا اٹھے ہاتھ جوڑے اور کہے معاف کرنا میں مست تھا ہوش نہ تھا آپ تو میرے کریم کے محبوب ہو مجھے معاف کر دو میں بہت بڑا جرم کر بیٹھا. انہوں نے کہا رو نہیں اب بات درد کی درد والی شروع ہو گئی. انہوں نے کہا کملی والا روتا تھا روز تیرا ذکر ہوتا تھا تڑپ کے بے ہوش. نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری. کہا کملی والا تیری باتیں کر کے روتا تھا روز تیرا ذکر ہوتا تھا اب سمٹ گیا اپنے آپ میں. کہا میرا نام بھی وہ لیتے تھے
مجھ غریب کا نام بھی لیتے تھے. اج قاصد یار دی خبر سنا کئی گال میری وی چولی ہس. اج قاصد یار دی خبر سنا کئی گال میری وی چولی ہس. میں آکھیا ہس جو نال بلے ساں یاد کملی بھولی ہس. میرے دردیں دے دفتر بچوں کوئی رحم دی سطر بھی کھولی ہس. دلچسپ دسا نہ راز چھپا کوئی بولی ملن دی بولی ہس. میرا نام لیتے تھے. مولا علی نے رو کے کہا بہت تجھے یاد کیا, بہت یاد کیا. ابو ویس نے کہا کیا فرماتے تھے؟ کہا سلام. اپنے آپ کو لپیٹ کے کہا کیا ان کے لب پہ میرا نام؟ آیا ساں کتھا تساں کتھا پہ گیا لمیاں لمیاں وتھاں. تو عرب وچ خوش میں جھنگ وچ تنگ, تو راں جھن کت میں ہیر کتھا. تیرا شان کرم لو لاک لما میرا اجڑیا ہول ظہیر کتھا. تو حسن دا شاہ میں محض کو جی ہاں بندہ میل اخیر کتھا. نا شاد ہے سر تے خالی ہاتھ کوئی لیر کتھا, کوئی لیر کتھا. تو مدنی پیر کتھا میں فقیر کتھا. ایک روایت تو یہ بھی ملتی ہے کہ سیدنا عمر نے حضور کا پاک جبہ اٹھایا جب پیش فرمایا کہ تجھے دعا کا بھی فرماتے تھے, تحفہ بھی بھجوایا. اٹھ کے سر پہ ٹکایا تیری ذات کہاں میری اوقات کہاں میرے حالات کہاں تیری ذات کہاں. حضرت عمر نے کہا سرکار روتے تھے تیری باتیں سناتے تھے, ایک ایک بات بتائی تیری ایک ایک بات بتائی. فرمایا وہ فرماتے تھے ہمیں دعا کروانا, ہچکیاں لے کے کہتا ہے میری اوقات کہاں میری حیثیت کہاں میں آپ کے لیے دعا کروں. فرمایا حکم ہے سرکار کا. جبہ اٹھایا سجدے میں سر ٹکایا لے خدایا. انہوں نے فرمایا میں تیرے کوچے میں آیا. یہ اویس ہے یہ اویس ہے. اب ہوش میں جب آیا حضرت عمر نے 2 چادریں رکھی ہوئی تھیں, جب ملے گا دوں گا اسے. کہا کچھ نہیں لیتا 2 چادریں رکھ لے, یہ لیریں تو نے پہن رکھی ہیں. اویس نے کہا آگے بھاری بھار ہے. غور فرمائے آگے بھاری بھار ہے اور یہ اویس بڑا گناہگار ہے. میرے اوپر گناہوں کا پہلے بڑا بھار ہے, آگے پوچھنے والا حساب کرنے والا پروردگار ہے. اس لیے یہ بوجھ نہ اٹھوا, یہ رکھ اپنے پاس چادریں, یہ ٹاکیاں سلامت ہیں سلامت رہیں گی. آپ نے فرمایا اب تو کہاں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ اس نے کہا اب جدھر منہ آئے گا ادھر جاؤں گا. کہا تو جہاں جائے گا نام بتا میں گورنر کو خط لکھوں. اویس کا دھیان رکھنا. دھاڑ نکلی. کہا میں تیرا بھلا کرتا ہوں عمر تو میرا برا کرتا ہے. تیرے گورنروں سے مجھے کیا, تیرے وزیروں سے مجھے کیا لینا ہے؟ انہیں رہنے دے, مجھے چپ رہنے دے, مجھے چھپنے دے. انا اکرہ الشہرتا احب الوحدتا. میرے ساتھ میری تنہائی, تیرے ساتھ خدائی. اس کو موت کہاں سے آتی جس کو نیند نہ آئی.
चल बुलिया उत्थे चलिए जिथे सारे अन्ने ना कोई साड़ी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने चल के रहिए ऐसी जगह जहां कोई ना हो हम सुखन कोई ना हो हम जुबान कोई ना हो घर पड़िए बीमार कोई ना हो तीमारदार और अगर मर जाइए तो नौहा खां कोई ना कोई ना वाह अल्लाह और यही हुआ जाहिर है एक महफिल में तो वैस का जिक्र नहीं हो सकता आपने हुक्म किया मैंने ये वर्का खोल दिया इसके लिए चीते का जिगर चाहिए आज इतना ही कबूल फरमाए हजरत का हुक्म था मैं लंबा कल मैं दिन को निकला था हजरत को मैंने अर्ज किया सियालकोट से आगे था रात को मैं उच्च शरीफ पहुंचा दिन को मैं लोदरा था वहां से 2 बजे फिर निकला यहाँ पहुंचा जुल्फों से तेरी जंजीरों तक जंजीरों से फिर दारो रसन नामों से मोहब्बत की खातिर दीवाने कहाँ तक आ पहुंचे मंजिल पे तेरी पहुंचना कुछ आसान न था सरहद अक्ल से गुजरे तो यहाँ तक पहुंचे मैंने कुछ बातें उस आशिक सादिक की पेश कर दी हैं अल्लाह उनके इश्क का नूर आपको भी अता फरमाए मुझे भी अता फरमाए मैं इन नौजवानों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने इतनी ज़ौक़ के साथ इतनी शौक़ के साथ इतनी मोहब्बत के साथ इन नौजवानों ने आपने महफिल सजाई है अल्लाह आपके खेतों खलियानों को हरा भरा रखे आपके घरों पे करम रखे इंशाअल्लाह हजरत का साथ होगा तो फिर इंशाअल्लाह हम आएंगे यहीं से बात को इंशाअल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।